بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو فوراً ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے خادم کی طرف دیکھا۔ خادم نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکے۔ اعرابی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور راعی اور رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو خادم سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون الرشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ خلیفہ ہارون الرشید جب طواف و نماز سے فارغ ہوا تو خادم سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ خادم گیا اور اعرابی سے کہا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ اگر انہیں کوئی حاجت ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ خادم یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنا دیا۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اعرابی نے سلام کا جواب دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید ایسی جرأت امیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94 بتاؤں؟ 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا عمر بھر میں 1 فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید نے طنزاً مسکرا کر کہا، میں نے تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ اعرابی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا یاد نہیں؟ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے، اسے امیر المومنین نہیں کہا، تو غصے میں آ گیا اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم بخدا اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ہلاک کر دوں گا۔ خادم نے کہا، اے امیر المومنین، جانے دیجیے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجیے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر کیوں ہنسے ہو؟ اور اعرابی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر تم دونوں میں سے ایک ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں اور دوسرا ایسی موت کو اٹھا رہا ہے جو آ چکی۔ بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون الرشید یہ باتیں سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، خدا کے لیے میرے سوال کا جواب ضرور جلدی سے دے دو۔ اعرابی نے کہا، تو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے 1 فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 وقت کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں۔ جو 17 فرض کہے ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض بتائے وہ دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں۔ اور جو میں نے 40 میں سے 1 کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ، اور ساری عمر میں 1 فرض بتایا وہ حج ہے۔ ہارون الرشید اعرابی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔
اس کے بعد اعرابی نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا ہاں پوچھیے۔ اعرابی نے کہا کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، اور عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے تمہارے سوا کوئی نہ نکالے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ اعرابی نے کہا امیر المومنین آپ تو بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلہ کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ اعرابی نے کہا بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس اعرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار اعرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ اعرابی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس اعرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی۔ ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سادات کرام کی توقیر و تعظیم کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے۔